کائنات میں روشنی کی اہمیت کسی تعارف کا محتاج عنوان نہیں۔ روشنی مظاہر فطرت میں سے منفرد حیثیت میں اہم ہے، جس کے کئی پہلو ہیں۔ روشنی اور آنکھوں کا باہم گہرا تعلق ہے۔ روشنی سے کائنات کو دیکھا جاتا ہے اور مظاہر فطرت نظر آتے ہیں۔ آنکھوں کی بینائی کے باوجود کوئی بھی چیز نظر نہیں آ سکتی جب تک اس پر باہر سے روشنی نہ پڑے۔ گویا یہ طبیعیات کا اصول ہے کہ پہلے کسی شے پر روشنی پڑتی ہے اور پھر وہ آنکھوں کو نظر آتی ہے۔ گردش زمانہ شب و روز سے عبارت ہے، اور شب و روز روشنی اور اندھیرے کا امتزاج ہیں۔ اللہ نے دن کو روشن بنایا ہے تاکہ انسان کام کاج کر سکے اور معمولات زندگی انجام دے سکے۔ ظاہر ہے رات کے وقت وہ تمام کام نہیں ہو سکتے جو انسان صبح سے شام تک انجام دیتا ہے۔ مستقل روشنی قدرتی روشنی ہے جس میں تعطل واقع نہیں ہوتا، جبکہ مصنوعی روشنی میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ قدرتی روشنی کا ظاہری منبع سورج ہے، جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی واضح نشانی ہے۔ اس نے سورج کو ایسا بنایا ہے کہ طلوع سے غروب تک زمین کو روشن کرتا ہے، اہل زمین کو بھرپور روشنی فراہم کرتا ہے، اور سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے جب اس کی حدت کی شدت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ آگ اگلنے لگ جاتا ہے، اور انسان، جانور، چرند پرند سبھی جھلسنے لگتے اور سایہ تلاش کرتے ہیں۔ مگر سورج کی یہی روشنی اور حدت ہے جو سب جانداروں کے لیے مفید بھی ہے۔ اسی سے روشنی ملتی ہے، اسی سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں، اسی سورج سے توانائی پیدا ہوتی ہے جسے سولر انرجی کہتے ہیں، جو بجلی کے متبادل ذریعے کے طور پر مختلف طرح سے استعمال میں آتی ہے۔ چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو کچھ راتوں کو بھرپور روشن کرتا ہے، ٹھنڈک آمیز روشنی فراہم کرتا ہے جس میں راحت اور سکون کا سامان ہے۔ یہ ساری روشنی جس کا منبع سورج، چاند، ستارے اور سیارے ہیں، ظاہری روشنی ہے جس سے در و دیوار روشن ہوتے ہیں اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ وہ روشنی جس سے ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ظاہری آنکھوں کے اس دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، جبکہ ایک وہ روشنی ہے جسے بصیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ باطن کی روشنی ہے، دل اور ضمیر کی روشنی، علم، ہدایت اور ایمان کی روشنی، تہذیب اور شعور کی روشنی۔ بصارت ہو یا بصیرت، اس کا اصل منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم مبارک نور بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر فرمایا نور علی نور، ایسی روشنی جس کی کوئی مثال نہیں، جس طرح اس کی ذات اور قدرت کی کوئی مثال نہیں۔ یہ روشنی ہمہ وقت اور ہمہ جہت ہے، ازلی و ابدی ہے، مستقل ہے۔ ظاہری روشنی کو تو ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، مگر بصیرت کے لیے دیدہ دل چاہیے۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ گویا ظاہر کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھیں اور ظاہر کی حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ اسی کو چشم بینا اور چشم بصیرت کہتے ہیں۔ انسان چشم بصیرت سے ہی عبرت حاصل کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت والو عبرت حاصل کرو۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ گویا چشم بصیرت سے محروم ہیں، ان کے دل روشن نہیں ہیں، جس کے باعث وہ رشد و ہدایت جیسے عظیم تر احسان کی بھی قدر نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ the seeing see nothing، آنکھوں والے تو دیکھتے ہی نہیں، یعنی جس طرح دیکھا جانا چاہیے اس طرح نہیں دیکھتے، صرف ظاہری اور سرسری طور پر ظاہر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے
غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات قرآن حکیم نے 1400-1500 سال پہلے بیان کر دی تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ گویا چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اللہ کی ذات جو نور کامل ہے، ظاہر و باطن اسی کے دم قدم سے روشن ہے، اس نے نسل انسانی کے بہترین مفاد میں رشد و ہدایت کی روشنی کا اہتمام فرمایا تاکہ یہ کائنات کو دیکھے، اس میں غور و فکر کرے، اس کی بصارت کو بصیرت کا قرینہ آ جائے اور یہ نور ہدایت سے اپنے قلب و نظر کو منور کر سکے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.